मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हिंदू का कमेंट्स आया कि हम इसलिए मुसलमान नहीं होते कि फजूल की टेंशनें बहुत हैं इस्लाम में। बात आ रही है समझ में? उस हिंदू ने कमेंट किए नीचे मेरे बयान के नीचे कि मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता कि इस्लाम में ये फजूल की टेंशनें बहुत हैं, कि ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता। ये तो भाई हमारे लिए ये टेंशनें क्यों हैं? ये गैरतमंद लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है कि जब आपके बेटे की शादी हुई और बहू बन के कोई औरत घर में आई तो इस्लाम आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि आप इस पे हवस की निगाह डालो। अब आपने जब भी उसको देखना है अपनी बेटी की हैसियत से देखना है और महफूज है। और ये भी इस्लाम ने बता दिया भाई ये तलाक भी देगा तो आप इससे शादी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, रास्ता बंद। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील, किसी एथियस्ट से पूछो कि ये गलत है, वो अगर गलत कहेगा तो गलत होने की दलील नहीं, वो सही कहेगा तो सही होने की दलील नहीं। हमारे पास कितनी बेहतरीन दलील है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। क्या अंदाज है। मैंने एक अंग्रेज के तबसरा पढ़ा था इस आयत पे। उस अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमानों के पास ये जो आयत है ना, ये ऐसी खानदानी आयत है, खानदानी का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उसके जो अल्फाज का अपनी ज़बान में तर्जुमा कर रहा हूँ। उसने कहा सोचो जिस मुआशरे में इस कानून पर अमल किया जाता होगा कैसा पाकीज़ा मुआशरा होगा वो। ये अंग्रेज के अल्फाज हैं। और जिस मुआशरे के पास ये कानून नहीं है वो बज़बान हाल ये कहना चाह रहा था, तो उस मुआशरे की दरिंदगी का क्या आलम होगा, वो कैसे फैसला करेगी। अल्फाज के हैं कुरान के, आप उठा के देखें चौथे पारे का एंड। तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी माएं। कभी भी इंसान अपनी मां से इस किस्म का रिलेशन नहीं कर, हमेशा के लिए हराम। वह बनातुक, और मां में नानी दादी खुद बखुद आती हैं, वो भी उम में ही आती हैं। वह बनातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी बेटियां, और इसमें पोतियां और नवासियां भी इसी बेटियों में ही आती हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई है तुम्हारी बहनें, चाहे मां शरीक हो या बाप शरीक हो, सब इसमें आ गई। व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, तुम्हारे बाप की बहनें तुम पर हमेशा के लिए, बोलो भाई, फुफ्फी जिसे कहते हैं, मुकद्दस रिश्ता है। जब अपने बाप की बहन पे निगाह डालोगे माओ वाली निगाह डाल सकते हो, कोई और निगाह डालने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं। ये है ही नहीं, ये निकाह का महल ही नहीं है। व अम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माओं की बहनें, जिसको खाला कहा जाता है। नहीं आ रही बात? चाहे वो तुमसे उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि तुम्हारी मां की बहन है तो लेवल उसका वही है ना। तो जब उस पे निगाह डलेगी मां वाली निगाह डलेगी। व अखवातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम पर हराम है, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो बेटी है वो तुम्हारी बेटियों की तरह है, कभी भी उससे निकाह नहीं हो सकता। व बनातुल उख्त, तुम्हारी बहन की बेटियां जो तुम्हें मामू कहती हैं, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम्हें चाचू कहती हैं। ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ चाचू भी कह रही हैं, अंकल भी बना रही हैं। अंकल का असल में तो चचा से निकला है, वो अंग्रेजों ने फिर इसका मफहूम इतना वसी कर दिया कि पूरी दुनिया को अंकल बना दिया उन्होंने। जब वो तुम्हें चचा कह रही है, तुम्हें एहतराम दे रही है, इज्जत दे रही है, तो अब उससे ये रिलेशन कायम नहीं हो सकता, ना हलाल ना हराम। हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल भी नहीं हो सकता। व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, क्या अंदाज है कुरान का। वो माएं जिन्होंने बचपन में गोद में लेके तुम्हें दूध पिला दिया, उनसे भी एक तकद्दुस का रिश्ता कायम हो जाता। पहले तो बहुत होता था, अब कम होता है। मालदार औरतें पहले बच्चे खुद नहीं पालती थी, अरब में दस्तूर था, पैसे देके किसी को कहते तू पाल ले, जब बड़ा हो जाए इधर दे देना। मैं इसलिए जो डिफेंस क्लिफ्टन की औरतें हैं ना, उनसे कहता हूं कि आपसे अगर बच्चे नहीं पल रहे हैं ना तो पैदाइश को रोको मत, पैदा करके दाइयों को पकड़ा दिया करो, ये फिर भी बेहतर है। और ये साबित है असलाफ से। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने
نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی, کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے؟ مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے, اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے؟ کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے, اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال. یہ اللہ نے تسلی دے دی. تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا, ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا, 17-18 سال کے ہیں, مجھے کہنے لگے ابے ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں, تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے, کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی, یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا, وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے, جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا, تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہو رہے تھے یار یہ کیسے کریں, ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں, اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہو کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, نظریہ بہت اچھا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکھڑا بالکل بھی نہیں ہے, تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے.
جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو. تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں؟ روکھڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں, تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو, کس نے منع کیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ ہی نہ ہو. اچھا, اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے, وہ پھر کسی اور, کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا, پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا, نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے, غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں, بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ, عورتیں, پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں, کسی کو خدا نخواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنی اسی عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا, تو آپ پریشان تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال کرتے ہیں. آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے. جن کے اعمال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے.